السلام علیکم خواتین و حضرات، میں راشد حسین سید اور شمس الہدیٰ صاحب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام دیکھنے کے بعد کسی صاحب نے ایک تبصرہ کیا کہ یار آپ وہاں تو سید راشد حسین تھے، یہاں راشد حسین سید کیسے ہو گئے؟ اب میں اس کا جواب انہیں کیا دیتا سوائے اس بات کو عرض کرنے کے کہ یار میں اپنی کیچلی تو تبدیل کرنے سے رہا، گورا تو میں ہو نہیں سکتا تھا، تو اتنا تو کر سکتا تھا کہ سید راشد حسین کی جگہ راشد حسین سید ہو جاؤں، تو اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ ہدیٰ صاحب، جب میں نے فارمیسی کی، آپ نے فارمیسی کی، تو ہم اینٹی مائکروبیلز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا رہا مختلف چیزیں آتی گئیں میدان میں، مارکیٹ میں۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ چونکہ میں نے فارمیسی اس طرح سے پریکٹس نہیں کی جس طرح آپ نے کی تھی، اس لیے میں بہت سی کنٹمپریری چیزوں سے مانوس نہیں رہا۔ اب میں نے بعد میں دیکھا کہ پرو بایوٹکس آ گئی مارکیٹ میں، تو میں ذرا اس سبجیکٹ پہ غور کرنا چاہوں گا کہ کیا بہتری ہے، کیا غلط ہے، کیا چیزیں ہیں۔ یہ نئے کنسیپٹ ہیں ایون میرے لیے، جو کہ بنیادی طور پہ ایک فارماسسٹ ہے۔ تو یہ جو گٹ مائکروبیوم ہے، یہ کیا ہے؟ گٹ مائکروبیوم بیسیکلی یہ ابھی لیٹسٹ یہ 10 سال سے بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے، اور لوگوں کی ریسرچ میں کافی آ گیا ہے کہ اس کا بہت بڑا رول ہے انسانی جسم کے اندر، اور ہمارے زندگی پر، ہمارے موڈ پر، ہمارے کھانے پینے پر، ہماری صحت پر، ہماری بیماریوں پر اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اور بیسیکلی مائکروبیوم از دا گروپ آف مائکرو آرگنزم، جس میں پروٹوزوا بھی ہے، فنجائی بھی ہے، جو ہمارے جسم میں ہے، اور آلموسٹ 100 ٹریلین۔ تو یہ آپ فلورا کی بات کر رہے ہیں، جو مائکروبیل فلورا پیٹ میں ہے؟ جی وہ اس کو ہم شارٹ میں مائکرو فلورا کہتے ہیں، یا اس کو ہم مائکروبیوم کہتے ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ جو ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے، پہلے مائکروبیوٹا استعمال ہوتی تھی، اب مائکروبیوم ہوتی ہے۔ اب مائکروبیوم سے بڑی ریسرچ چل رہی ہے اس پہ، اور بہت ساری بیماریوں کی کہتے ہیں کہ میں نے جو اسٹڈی کی اس میں کہتے ہیں 70% آپ کی ڈیزیز میں منہ اور پیٹ کا بہت ہے، مائکرو آرگنز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ آپ کی زندگی کے لیے بہتری کے لیے بہت کام کرتی ہے، ڈے اینڈ نائٹ۔ اور یو ول بی سرپرائز کہ ہمارے سیل سے زیادہ، آلموسٹ 90% ہماری سیل سے زیادہ مائکرو آرگنزم ہیں ہمارے جسم میں، 10% ہمارا سیل ہے۔ اور اسی طرح سے جینس میں بھی ہمارا آلموسٹ 24,000 جینس ہیں، جبکہ یو ول بی سرپرائز کہ جو رائس کا پودا ہوتا ہے، چاول کا، اس میں 46,000 جینس ہیں، اور ان کو اگر دیکھا جائے تو 100,000 جینس ہیں۔ تو جب ہم چاول کھا رہے ہوں تو یعنی 48,000 ہم جینس کھا رہے ہیں؟ نہیں، مطلب وہ جینس ان جنرلی کہہ رہے ہیں کہ جینس کا بہت بڑا اپنا رول ہے ہر انسانی جسم میں۔ تو مائکروبیوم کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے دونوں قسم کے ہیں، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، یعنی اچھے بیکٹیریا بھی ہیں اور خراب بھی ہیں۔ تو اس کو بیلنس آپ کو رکھنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کی ہر چیز کے لیے وہ بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ آپ کو شارٹ فیٹی چین ایک ہوتا ہے، جو کہ آپ جب فائبر کھاتے ہیں، ان کی غذا ہے فائبر، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ فائبر زیادہ استعمال کریں تاکہ اس کو آپ نیوٹریشن پرووائڈ کریں۔ جب وہ نیوٹریشن اگر وہ ہیلدی ہوگا تو آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہوگی۔ اور اگر آپ کو وہ کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پری بایوٹک۔ پری بایوٹک کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پرووائڈ اے فوڈ فار مائکرو آرگنزم، پھر وہ فار دا گڈ فلورا، فار گڈ فلورا۔ تو وہ مطلب کھاتے تو سبھی ہیں، لیکن وہ زیادہ اس میں افادیت ہوتی ہے اس میں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ پھر آپ کے جو کھانا کھاتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے جس کو شارٹ چین فیٹی ایسڈ کہتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے مسلس کے لیے، چیزوں کے لیے، پھر آپ کی ہر چیز کے لیے، پیٹ میں جتنی بیماریاں ہیں اس کے پروٹیکشن کے لیے۔ امیون سسٹم سب سے بڑا ہے، آپ کی پوری امیون سسٹم 80% ڈپینڈ آن مائکرو آرگنزم، مائکروبیوم میں۔ تو اگر آپ کا امیون سسٹم اگر آپ کا اسٹرانگ ہے تو اس کا مطلب آپ کا ڈیفنس میکنزم ہے کہ جتنے بھی انویڈر باہر سے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، انکلوڈنگ دی وائرل انویڈرز۔ ایگزیکٹلی
ہمارا جسم بیسیکلی جسٹ لائک آرمی بیٹل کی طرح ہے کہ ہماری فوج اپنی ہے، اس میں وائٹ بلڈ سیل ہے، ہمارا ڈی این اے ہے، ہمارا امیون سسٹم ہے، دے آر آل پروٹیکٹنگ فرام دا انویڈر. وہ دوسرے اللہ نے کیا نظام بنایا ہے. بالکل، اگر باہر سے کوئی آ رہا ہے، اور اسی لیے ہم ویکسین اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم ان کو فالس فلیگ وہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی انویڈر آ گیا ہے اور آپ تیار رہیے، ہمارا امیون سسٹم تو آلریڈی وہ فوج تیار کر لیتا ہے. اب وہ ڈائریکٹ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے باہر سے تو پھر اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسی لیے آپ ویکسین لگاتے ہیں. ویکسین از بیسیکلی ایک قسم کا آپ کو فالس فلیگ دیتا ہے اس کو کہ بھئی تیار ہو جائیے آپ. اس طرح سے ہمارا وائٹ بلڈ سیل ہے، ڈی این اے ہے. تو امیون سسٹم از پلئنگ بگ رول آپ کی صحت پر. اگر آپ کے انویٹر نہیں آ رہے ہیں، چیزیں آ رہے ہیں، آپ خراب پانی پی لیا، پیٹ کا یہ ہوگا، سب وہ آپ کو مائکرو آرگنزم کم. ایون ڈائبٹک، ایون کولیسٹرول، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے. ایون آپ کو برین کو میسیج دیتا ہے کہ آپ کو کیسے رہنا، آپ کا موڈ کیسا، آپ کے موڈ چیزیں ہیں، سب چیزیں اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں. تو اٹ از سچ اے امپورٹنٹ پارٹ آف آور باڈی. اور ایسے میں نے کہا کہ 90% جو ہمارے وہ ہے مطلب سیل سے زیادہ ہے. اگر سیل 10 ہے تو وہ 90% ہمارا مائکروبیوم ہے. اس سے ایک سوال جو فوری طور پہ جنریٹ ہوتا ہے، اور یہ جب کاسٹکو اور ان سب جگہوں پہ جب ہم جاتے ہیں اور ان کی شیلفز کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں. ایک امپریشن سے یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ یہ جو مائکروبیوم ہے اس کا ڈائجیشن سے کوئی بہت ہی گہرا تعلق ہے اور یہ ڈائجیشن کو بہت امپیکٹ کر سکتا ہے. اچھا دیکھیے، عام طور پہ ڈائجیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے لوگوں کا کہ وہ اگر ڈائجسٹ صحیح نہیں ہو رہا تو پیٹ پہ بوجھ ہے، 10 طرح کی کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو مائکروبیوم ہے ان کا ڈائجیشن سے کیا تعلق ہے، کیا امپیکٹ ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں، آپ جب کھاتے ہیں کوئی بھی چیز، آپ جیسے اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ پری بایوٹک، آپ سب سے پہلے ان کو غذا پرووائڈ کریں مائکروبیوم کو، تاکہ وہ صحت مند رہے آپ کے. اگر پھر وہ چیزیں جو پرو بایوٹک کہلاتی ہیں، جو کہ آلریڈی اس کے اندر مائکروبس ہوتے ہیں، مائکروز جیسے دہی ہو گیا، کیفر ہو گیا، اچار ہو گیا، یا فرمنٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں آپ کو پھر وہ ایڈ کرتی ہیں ایکسٹرا جو آپ کے پاس ہیں پوٹینشیل. اچھا، ہیلتھ کا جیسے اریٹیبل بال سنڈرم ہے، یہ تمام چیزیں مائکروبیوم کی ڈسٹربنس ہوتی ہے. اگر وہ ڈسبیلنس ہو گیا، ڈسبایوس کہتے ہیں اسے، تو وہ اگر ڈسبیلنس ہو گیا تو آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، چیزیں انڈائجن پہ چلی جاتی ہیں. اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو آپ وہ چیزیں استعمال کریں جو آپ کو مزید دوسری طرف سے باہر سے ایڈ ملے، جو پرو بایوٹک کے نام سے مشہور ہے، جس میں دہی ہو گیا، پیاز ہو گیا، لہسن ہو گیا، یہ سب چیزیں. سر اس میں کھچڑی بھی ہوتی ہے کیا؟ اس جو آپ فہرست بتا رہے ہیں، پیاز، لہسن، اس میں کھچڑی بھی؟ کیونکہ ہم نے اکثر گھروں میں سنا ہے کہ میاں پیٹ خراب ہے، کھچڑی کھاؤ یار، ہلکا لائٹ غذا لو. اس کی وجہ کھچڑی کی ہے کہ سافٹ غذا ہے وہ، تاکہ آپ کو ڈائجیشن لائٹ غذا وہ نہ ہو. اس لیے کہ آپ ہیوی ڈائٹ اگر لے رہے ہیں تو آپ کے پھر ڈائجسٹو سسٹم آلریڈی آپ کا ویک ہے، اور آپ مزید اس پر زور دے رہے ہیں، تو آپ اس کو ریلیکس تاکہ ایزیلی یعنی اس وقت کڑاہی اور نہاری نہ کھائیں. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، بالکل 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 صحیح کہا. تو خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. اس وقفے کے بعد ہم منٹ 2 منٹ کے وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ہمارا انتظار کیجیے گا. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. خواتین و حضرات، ویلکم بیک. جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، مائکروبیوم پر، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک سمندر میں غوطہ لگایا ہے، اور ابھی تک تو سچی بات ہے کہ ہم نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے، اس کے ٹپ کو بھی نہیں چھوا ہے. تو تھوڑا سا میں اس پہ شمس الہدیٰ صاحب سے مزید گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ذرا سا اس پہ مزید روشنی ڈالیں کہ مائکروبیوم کیا ہوگا، اس کے کیا اثرات ہیں. کیونکہ یہ کسی حد تک نیا سبجیکٹ بھی ہے، یہ وہ سبجیکٹ نہیں ہے جو ہم آج سے 50 60 65 سال پہلے سے سنتے آ رہے ہیں. اس پہ زیادہ کام ابھی حالیہ دنوں میں اور حالیہ سالوں میں ہوا ہے.
تو ہودا صاحب the floor is yours. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور میں سب لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مائکروبیم پر ریسرچ کریں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کے روزانہ کی روٹین میں آپ استعمال کریں، تاکہ آپ کا جو بہت بڑا آپ اس کے یعنی میزبان آپ کہہ لیں نا، جو آپ کے جسم میں ہے، آپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں، تو وہ ٹریلینس میں ہے، اس کو آپ خوش رکھیں. جب آپ ہم اپنے مہمانوں کو خوش رکھیں، جی مہمان ہمارے یہاں جو مہمان ہیں اس کو خوش رکھیں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کا موڈ بھی صحیح ہوگا، سب چیزیں بہتر ہوں گی، آپ کا ہر چیز، آپ کا موڈ بھی سب کچھ ہوگا، ایون ڈائبٹک، ایون دوسری چیزیں بھی آپ کی کنٹرول میں رہیں گی. تو مائکروبیم پلیز سچ اے بگ رول، اور اس پر کافی ریسرچ چل رہا ہے، اور میں نے اسی لیے ہارورڈ سے اس میں خاص انٹرسٹ لیا اس کو کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں، اور اس پر مزید میں پڑھ رہا ہوں، اس کو مزید ریسرچ کر رہا ہوں. مختلف بڑے بڑے ریسرچ ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، مختلف میگزینس ہیں جس کا میں ممبر بھی ہوں، تو ان سے میں معلومات حاصل کرتا رہتا ہوں. اور میں اپنے فیس بک پر بھی جو کیپ کا ہے اس پر مستقل میں لکھتا رہتا ہوں. کیپ سے مراد آپ کی کینڈین ایسوسیشن آف پاکستانی فارماسسٹ. تو اس پر بھی میں پوسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں. تو مائکروبیم میں سمپل سی چیزیں ہیں کہ مائکروبیم آپ کا مہمان ہے، آپ اس کا خیال رکھیں اور اس کو وہ فوڈ دیں جو اس کی ضرورت ہے، جس میں فائبرس ہیں، فائبرس کا زیادہ استعمال کریں. جو پولی سیکرائڈس ٹائپ کے جو ہیں اسٹارچ کھاتے ہیں، وہ اس میں لیس کیلوریز ہوتا ہے، پھر وہ کریٹ کرتا ہے 10 to 15% کیلوریز، جو آپ کو شارٹ چین فیٹی ایسڈ کرتا ہے، جو بہت سارے چیزوں میں کام آتا ہے. تو کٹ اٹ شارٹ کہ مائکروبیم کو جب آپ اس کو رکھیں گے، اب بہت زیادہ اب شوگر کانٹینٹ جب آپ کھاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ سیدھا اوپر کی طرف اوپر آپ کے اسمال انٹسٹائن یا اپر جو اس میں گیسٹ، تو اس میں وہ فوراً ایبزارب ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اسٹارچ لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں جس میں پولی سیکرائڈ ہیں، جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے، تو وہ اوپر ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے، ایبزارب، وہ سیدھا چلا جاتا ہے لارج انٹسٹائن میں. وہاں سب مائکروبیم کا پورا جتھا ہے، 80% آپ سمجھ جائیں. پھر وہ اس کو غذا ملتی ہے، پھر وہ اس پر کام کرتا ہے، پھر وہ طاقت پکڑتا ہے اور آپ سے بھی خوش ہوتا ہے اور آپ بھی خوش کرتے ہیں اس کو. تو وہ پکڑتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے کہ آپ اس کو، تو اس میں آپ روزانہ کی روٹین میں آپ ایک تو یہ پولی فینول کا استعمال زیادہ کریں. پولی فینول کن چیزوں میں ہے؟ پولی فینول ہر وہ چیز جو کلرفل ہے، جس میں آپ یعنی سلاد کے پتے ہیں، سلاد کے پتے ہیں، جو بھی رنگ دار آپ کو پیپر ہے یا مختلف کلرفل سبزیاں ہیں، وہ سب آپ کو. اور اسٹارچ ہے، اسٹارچ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ فائبر سے استعمال کرتے ہیں وہ ہے، اس کو استعمال کریں. دہی کا استعمال کریں، پیاز کا استعمال کریں، اس کا لہسن کا استعمال کریں، اور جو چیزیں ہیں اچار کا استعمال ضرور کریں. جیسے اچار ہم کہتے ہیں فرمنٹڈ چیزیں. ایون وینیگر از ویری امپورٹنٹ. ایون جو وہ ونیگر جو کہ ملتا ہے ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے بنیادی طور پر، وہ ونیگر بھی ٹھیک ہے یا نیچرل ونیگر؟ ایکچولی یہ لوگ مختلف طریقہ کا ان کا، لیکن میں پریفر کروں گا کہ مدر نیچر اس کو کہتے ہیں، جس میں ایپل سائڈر جو ہے، تو وہ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ. یو کین یوز دیٹ، لیکن بٹ وی کانٹ یوز. ہاں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. $2 کا مل جاتا ہے جی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مور بینیفیشیل اگر آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ چاہیں تو بہت سارے لوگوں کے ریسرچ ہولڈر کی ریکمنڈیشن بھی ہے کہ آپ اس کو پی سکتے بھی ہیں. 1 چمچہ آپ 1 گلاس پانی میں آپ ڈال کر کے تھوڑا سا لیمن بھی ڈال لیجئے، تو پھر آپ پئیں جتنا آپ کر سکتے ہیں. تو اسپیشلی آپ 15 منٹس بیفور آپ کے کھانے کے، اٹ ول گیو یو گڈ ڈائجیشن چیزیں. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کو بہت اچھی آپ کو سلیپ بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب آپ سوتے ہیں تو یہ بھی مائکروبیوم بھی ریسٹ کرتا ہے. ان کے اندر بھی ایک سرکیڈین سسٹم ہے جو سونے کا، جیسے ہمارے یہاں بھی ایک خاص اندھیرے میں میلاٹونین ریلیز ہوتا ہے، ایک ہارمون ہے جو آپ کو نیند پرووائڈ کرتا ہے. ڈارکنیس میں ہوتا ہے. اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو پھر ایکسٹرا وہ باہر سے میلاٹونین لیتے ہیں. اسی طرح سے مائکرو آرگنزم کو بھی آپ ریسٹ دیں. جب آپ ریسٹ نہیں کریں گے تو وہ بھی ڈسٹرب رہتا ہے.
when you rest they rest also. Okay, wonderful. تو اس کو بھی آپ جتنا خیال کریں گے تو کٹ اٹ شارٹ، جتنا آپ خیال رکھیں گے مائکروبیوم کا، آپ کے کھانے پینے کا، آپ کا اسٹائل کھانے پینے کی، اور وہ چیزیں دیکھیں میں کسی چیز کو منع نہیں کرتا ہوں، آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں جس میں آپ ایون فیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایون اٹس مچ بیٹر دین آئل، جو نیچرل فیٹ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک حد تک. چربی کھا سکتے ہیں؟ بالکل، جتنی بھی اینیمل فیٹ ہے آپ استعمال، اٹ از مچ بیٹر دین آئل، مچ بیٹر. ایون بیٹر دین ویجیٹیبل آئل؟ ویجیٹیبل آئل کا تو ہم سبھی اس کے خلاف ہیں. آئی سی. میں تو بھائی کینولا اور سن فلاور آئل تو بہت بہتر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن موسٹلی آپ کریں، لیکن اولیو آئل کو لوگ زیادہ کہتے ہیں، چونکہ میڈیٹرینین فوڈ میں وہ ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بھائی ہمس میں میں اولیو آئل ڈال کر کے اوپر تھوڑا سا چلی سوس ڈال کر کے اور خبز کے ساتھ کھاتا ہوں، مجھے تو بہت لطف آتا ہے. بالکل آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ آئل کو اس سے بہتر ہے نیچرل، یو کم ٹو دا نیچر. اوکے. نیچر سے جتنا آپ قریب رہیں گے اتنا ہی آپ کا مائکروبیوم خوش رہے گا، آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا، آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کے موڈ اچھا ہوگا، اور تمام چیزیں آپ کے ساتھ چل سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی ڈائٹ ہم کریں جس میں فروٹس ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، ہول گرینز ہوں، جوار، باجرہ، گیہوں، یہ ساری چیزیں ہوں. جی بالکل. فرمنٹڈ فوڈس پروموٹ، جیسے اچار آپ نے کہا کہ اچار ہے، ونیگر کی کوئی چیز ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں. یہ ساری چیزیں ہیلدی مائکروبیوم کو پروموٹ کرتی ہیں. ایک بہت سارے جو کورین ہے، کومبوچیا ہے، اب کیفر ہے، اب لسی ہے، ویری گڈ. ویری گڈ. چائے کدھر کھڑی ہوتی ہے سر؟ چائے، ہم تو چائے کے عادی لوگ ہیں. چائے بھی گرین ٹی از دا ویری ایکسٹرا آرڈنری گڈ تھنگ. جی. گرین ٹی آپ لے سکتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ بہت، اینٹی آکسیڈنٹ. ایون دنیا میں سب ون آف دا بیسٹ اینٹی آکسیڈنٹ میں بتا دوں، وہ کوکوا کیا کہتے ہیں، کوکوا. 100% آپ نے، اگر آپ کو میٹھے کا شوق ہے تو آپ وہ لیں. دیٹس دا ہائیسٹ اینٹی آکسیڈنٹ اینڈ ویری. اور ایون اینٹی، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن بہت سارے جیسے ڈاکٹر ولیم لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹ کین، اینجیوجینیسس ان کی ریسرچ ہے کہ آپ کا خود اپنا اسٹیم سیل خود ریکور کرتا ہے سب چیزیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں یا اس کے استعمال کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان میں ہائی پروسیس فوڈس، بالکل، شوگر، بالکل، اینڈ انہیلدی فیٹس. جس سو ان انہیلدی فیٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہی ہے، دیکھیں نا، جتنے بھی فیٹ ہیں جس میں سیچوریٹڈ فیٹ ہیں، دوسری چیزیں ہیں جو ہمارے اکثر اس میں ہوتا ہے، تو وہ سب چیزیں وہ ہے. اس لیے ویئر ڈز گھی اسٹینڈ؟ گھی بہت اچھا ہے، ویری گڈ. مکھن بھی بہت اچھا ہے، اگر وہ اعتدال کے ساتھ. اگر وہ خاص طور پر آپ گراس فیڈ اگر مکھن لیتے ہیں. سر ہمیں کیا پتہ ہے گراس فیڈ ہے؟ لکھا آتا ہے، آپ کو مل جائے گا، اس پہ لکھا ہوتا ہے گراس فیڈ. آپ ڈالر خرچ کروائیے گا زیادہ. اگر آپ کے صحت، آپ سوچتے ہیں کہ صحت اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ تو میں انکار نہیں کر سکتا کہ صحت امپورٹنٹ ہے سر. جی. چلیے لیٹس موو آن ٹو، شاید ہمارے پاس وقت کی تنگی ہو جائے گی. لیٹس موو آن ٹو ون مور سبجیکٹ. ایک لفظ جو میں سن رہا ہوں، اور فارماسسٹ ہونے کے باوجود، although again let me underline, I have not been a practicing pharmacist in real sense, but اس کے باوجود پری بایوٹکس اینڈ پرو ابھی تک ہم بات کرتے رہے مائکروبیوم کی. اب ایک اور لفظ آ رہا ہے جو بہت کامن ہے، جب میں نے کہا کہ شیلف پہ جاتے ہیں رکھی ہوئی ہوتی. واٹ آر پری بایوٹکس اینڈ پرو بایوٹکس اینڈ واٹ از دا رول؟ پری بایوٹک کا تو وہی ہے جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں مائکروبیوم کو، جو پھر اپنا کام کرتی ہے. صحیح. پرو بایوٹک یہ ہے کہ آپ آؤٹ سائڈ سے آلریڈی اس کے اندر مائکرو آرگنزم، خاص طور پر 2-3 مائکروبس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو ہوتے ہیں، جیسے جتنے بھی فرمنٹیڈ فوڈ ہیں، دہی ہے، چیزیں، تو وہ آپ کو مزید ایڈ فورس ایڈ کرتی ہے جو آپ کے آلریڈی مائکروبیوم ہے جس میں، تو وہ آپ کو مزید ایڈ پہنچاتی ہے، تو وہ اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو دیٹ از پری میں یہ ہے کہ اس کو فوڈ پہنچاتے ہیں، پرو میں آلریڈی وہ اس کے اندر مائکرو آرگنزم ہوتا ہے جو فرمنٹیڈ فوڈ ہوتا ہے، اس کو آپ لیتے ہیں تو وہ مزید آپ کے لیے بہتر. تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے ہیں اس میں ٹرمنالوجی، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیٹ. موسٹ آف دا پیپل دے نو پری بایوٹک اینڈ پرو. تو آپ کے کہنے کا مقصد، وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پری بایوٹکس اینڈ پرو بایوٹکس ہمیں کھانا چاہیے. بالکل
بالکل اس کو استعمال میں رکھنا چاہیے، جس میں فائبرز کا استعمال کریں گے تو پری بائیوٹک ہے، اور بہت ساری چیزیں اور پرو بائیوٹک میں جیسے دہی ہے، یہ چیزیں، اور دوسری چیزیں اب سب چیزیں مکسچر بھی کر سکتے ہیں، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، دوسری چیزیں جس میں پری بائیوٹک ہے، کمبوچیا ہے، لسی ہے، آپ اچار ہے، یا بہت شکریہ ہدا صاحب، تھینک یو سو Thank مچ. you very much. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ قسط ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں آپ کے جوابات کا اور آپ کے سوالات کا اور کن چیزوں کو، کن سبجیکٹس کو آپ چاہیں گے کہ ہم لوگ گفتگو کریں اس پر، اور ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ دوسرے ماہرین کو بھی ہم بلائیں، وہ بھی اس گفتگو میں شریک ہوں اور آپ کے سوالات کا جواب دے سکیں. اس پروگرام کے دوران آپ ہمارے ای میل ایڈریسز اس میں چل رہے ہوں گے، اس پہ آپ ہدا صاحب کو، اس خادم کو میسیجز بھیج سکتے ہیں. جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ہم ان کا جواب اپنی صلاحیت کے حساب سے ضرور دینے کی کوشش کروں گا. آپ سے اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ.